کبھی بھی صورتحال قانون کے ہاتھ سے باہر نہیں نکلی، اور اس پروٹیسٹ کے اندر انہوں نے جب لا اینڈ آرڈر کو اپنے ہاتھ میں لینے کی کوشش کی تو ہم لوگوں نے ان کو اپنی کسٹڈی میں لیا، اریسٹ کیا، تھانے لے کے آئے، والدین سے شیورٹی بانڈز لیے اور بچوں کو ان کے گھر بھیج دیا۔ سوشل میڈیا کے پیجز چلاتے ہوئے، اپنے لاؤنج کے اندر بیٹھے ہوئے یا اپنے ڈرائنگ رومز میں بیٹھے ہوئے یا اپنے کمرے میں بیٹھے ہوئے آپ لوگوں کی مائنڈس کو ہاسٹیج رکھنا سٹارٹ کر دیں گے تو وہ ہم الاؤ نہیں کریں گے۔ اس میں یہ اس طرح کی کوئی جنگ نہیں ہے، نہ ہی آپ جنگ لڑ رہے ہیں۔ آپ کا حریف صرف مس انفارمیشن ہے، آدھا سچ ہے اور آدھا جھوٹ کا جو ملاوٹ ہے وہ آپ کا حریف ہے۔ اس ایک گروپ کو 8 تاریخ کو یہ ایوارڈ ملتا ہے ان گروپ کو کہ یہ بیسٹ ایجوکیشن گروپ ہے۔ 10 تاریخ کو ہم یہ ایکٹیویٹی دیکھتے ہیں۔ مجھے یہ بتائیے گا ایک اسپیسیفک لوبنگ کی بھی وہ آتی ہے آپ کو کہ انہوں نے ایک پروپیگنڈا کیا ہوگا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، نیشنل سینٹرل نیوز کے ساتھ مجھے سید ابرار ابوالحسن کہتے ہیں۔ گزشتہ کچھ دنوں سے شہر لاہور میں آپ نے جو کنڈیشن دیکھی، اس پر آپ نے ہمارا جو پچھلا پروگرام ہے جو DIG آپریشنز کے ساتھ ہم نے پروگرام کیا، اس پر آپ لوگوں کے بہت زیادہ سوالات تھے۔ آج کے اس پروگرام میں پوری عوام کے سامنے معاملہ کھل کے سامنے آ چکا ہے کہ یہ محض ایک بیانیہ بنانے کی کوشش تھی اور اس بیانیے نے اس ملک کو اتنا نقصان پہنچایا ہے، اگر میں یوں کہوں کہ ساکھ کو بھی نقصان پہنچا تو یہ کم نہ ہوگا۔ آج اسی معاملے کو ڈسکس کرنے کے لیے میرے ساتھ موجود ہیں ASP شہربانو نقوی صاحبہ۔ شہربانو صاحبہ بہت بہت شکریہ، آپ نے NC نیوز کے لیے وقت نکالا۔ میرا سب سے پہلا سوال یہ ہے، اگر اس معاملے کو سمجھنے کے لیے ہم 3 حصوں میں اس کو نیرو ڈاؤن کریں تو وہ کچھ یوں ہوگا کہ ایک خبر وائرل ہوتی ہے، اسٹوڈنٹ پروٹیسٹ کرتے ہیں، ٹیچرز کے آڈیو میسیجز لیک ہوتے ہیں، پھر منسٹر ایجوکیشن وہاں پر جا کے ایک بیان دیتے ہیں، اس کے بعد صورتحال کنٹرول سے باہر ہو جاتی ہے۔ مجھے یہ بتائیے گا کس پوائنٹ پہ سمجھتی ہیں کہ صورتحال قانون کے ہاتھ سے نکلتی ہوئی دکھائی دی آپ کو، یا آپ یہ سمجھتی ہوں کہ یہاں پر آ کے معاملہ خراب ہوا؟ کبھی بھی صورتحال قانون کے ہاتھ سے باہر نہیں نکلی۔ قانون کے ہاتھ سے صورتحال باہر اس ٹائم نکلتی جب کوئی ایڈوکیسی اس چیز کی کر رہا ہوتا جو غلط ہوتی۔ صورتحال اس ٹائم باہر نکلی جب کوئی ایڈوکیسی ہم لوگ اس چیز کی کر رہے ہوتے جس کی کوئی فیکچوئل بنیاد نہ ہوتی۔ سچ کے ساتھ حق کی بات کرنے میں کس طرح سچویشن ہاتھ سے نکل سکتی ہے باہر؟ روڈز پہ اتنا زیادہ جلاؤ گھیراؤ کی کوشش کی گئی؟ جلاؤ گھیراؤ کی کوشش نہیں کی گئی۔ آپ بات کریں اس ٹائم اسکول کے بچوں کی، وہ جو پروٹیسٹ کر رہے تھے وہ انہوں نے اپنے اسکول کے باہر کیا، بالکل ایسے، اور اس پروٹیسٹ کے اندر انہوں نے جب لا اینڈ آرڈر کو اپنے ہاتھ میں لینے کی کوشش کی تو ہم لوگوں نے ان کو اپنی کسٹڈی میں لیا، اریسٹ کیا، تھانے لے کے آئے، والدین سے شیورٹی بانڈز لیے اور بچوں کو ان کے گھر بھیج دیا۔ اور پھر دوبارہ ہم نے یہ بات کی کہ اگر کوئی مس انفارمیشن، یہ باتیں مس انفارمیشن کی بنیاد پہ ہو رہی ہیں، اگر کسی کے پاس فیکچوئل اور لاجیکل انفارمیشن موجود ہے، کوئی وٹنس ہے، کوئی اللیجڈ وکٹم موجود ہے، تو اس کو کائنڈلی سامنے آئیں اور ہم اپنی لیگل کاروائی کرتے ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اس سارے سیناریو کے اندر اسٹیٹ واز ان کنٹرول، اسٹیٹ واز نیور آؤٹ آف کنٹرول، اسٹیٹ واز نیور ان وہ اس طرح کی سچویشن میں آئی ہی نہیں جہاں وہ انڈر پریشر کرمبل کر گئی ہو یا کوئرس کر گئی۔ بنانے کی کوشش کی گئی؟ بالکل بھی نہیں، وی ور اسٹینڈنگ ٹال۔ ہم لوگوں نے بہت کلیئرلی کہا یہ فیکٹس ہیں اور آپ ان فیکٹس کو ویریفائی کر لیں جس طرح مرضی کرنا چاہتے ہیں، لیکن ایک مسکنسیپشن کی بیسس کے اوپر اگر آپ ساروں کی ذہنیت کو ہاسٹیج رکھ لیں گے، سوشل میڈیا کے پیجز چلاتے ہوئے، اپنے لاؤنج کے اندر بیٹھے ہوئے یا اپنے ڈرائنگ رومز میں بیٹھے ہوئے یا اپنے کمرے میں بیٹھے ہوئے آپ لوگوں کی مائنڈس کو ہاسٹیج رکھنا سٹارٹ کر دیں گے تو وہ ہم الاؤ نہیں کریں گے۔ بالکل ٹھیک ہے، جی بالکل ٹھیک۔ یعنی ہم آسان الفاظ میں اگر یہ کہیں، آپ نے ڈیجیٹل میڈیا کی بات کی، آپ نے سوشل میڈیا کی بات کی، اگر ہم یہ کہیں کہ اب آپ کا مقابلہ، آپ کے مقابل آ کے جو حریف کھڑا ہے وہ سوشل میڈیا ہے اور وہ ڈیجیٹلی آ کے اٹیک کر رہا ہے اور کہیں نہ کہیں امن و امان کی صورتحال کو خراب کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو اس حوالے سے کیا تیاری ہے؟ ہم یہ نہیں کہیں گے اس کو۔ ٹھیک ہے، بات یہ کہ ہم لوگ اس میں یہ اس طرح کی کوئی جنگ نہیں ہے، نہ ہی آپ جنگ لڑ رہے ہیں۔ آپ کا حریف صرف مس انفارمیشن ہے، آدھا سچ ہے اور آدھا جھوٹ کا جو ملاوٹ ہے وہ آپ کا حریف ہے۔ اس میں اٹس ناٹ اباؤٹ دا اسٹیٹ ورسز دا اسٹوڈنٹس، اٹس ناٹ اباؤٹ دا انفلوئنشل ورسز دا ناٹ سو انفلوئنشل، اٹس ناٹ اباؤٹ دا رچ ورسز دا ناٹ سو رچ، it's not about the school administration versus the students. It's just a simple close and shut case of misinformation which propelled out of control because people are not ready to listen to the facts کیونکہ ان کے sentiments attached ہیں ایک بہت sensitive issue کے ساتھ۔ بالکل اسی طرح سے۔ مجھے کائنڈلی اس بارے میں بھی تھوڑا سا بتائیے گا، یہ آؤٹ آف دی باکس جا کے میں سوال کر رہا ہوں۔ اس ایک گروپ کو 8 تاریخ کو یہ ایوارڈ ملتا ہے ان گروپ کو کہ یہ بیسٹ ایجوکیشن گروپ ہے۔ 10 تاریخ کو ہم یہ ایکٹیویٹی دیکھتے ہیں۔
مجھے یہ بتائیے گا ایک اسپیسیفک لوبنگ کی بھی وہ آتی ہے آپ کو کہ انہوں نے یہ کوئی پروپیگنڈا کیا ہوگا؟ دیکھیے یہ سارا کچھ اسپیکولیشنس پہ بیسڈ ہے. اگر میں نے اس چیز کے اوپر کوئی رسپانس کیا تو آئی ووڈ آلسو بی بیکمنگ پارٹ آف دا ویری کنسپیرسی جس کو میں ڈسپیل کرنے کی کوشش کر رہی ہوں. آئی ووڈ ناٹ سے اینی تھنگ وچ از بیسڈ آن میئر assumptions and conspiracy. I would completely solely say that this is a case of misinformation which blew out of proportion because of social media and nobody bothered to verify and decided to take the law in their hands. کیونکہ ہم لوگ کئی سالوں سے یہ دیکھتے آ رہے ہیں کہ گروہ اکٹھے ہو جائیں, اینٹیں پکڑ لیں تو ایک نیوز بن جاتی ہے. ایسی ہے, ٹھیک ہے. اچھا مجھے اس بارے میں یہ بتائیے گا, یہ بھی بات کی گئی کہ وہ جو مبینہ لڑکی ہے جس کا بار بار ذکر کیا جاتا رہا وہ شاید ان کی ڈیتھ ہو گئی ہے, ایسی کئی ساری باتیں. پھر باقاعدہ یہ پوسٹ وائرل ہوئی اور ابھی تک چل رہی ہیں سوشل میڈیا پہ. اس گروپ کی جو سینئر مینجمنٹ ہے ان کو یوز کرتے ہوئے, اس گروپ کے ٹیچرز کو یوز کرتے ہوئے, پرنسپل کو یوز کرتے ہوئے ابھی بھی گروپ ایکٹیو ہیں جو یہ کام کر رہے ہیں. ان گروپس کو پکڑنے کے لیے یا ایسے سوشل میڈیا پلیٹ فارم کو لگام ڈالنے کے لیے کیا لائے عمل تیار کر رہے ہیں آپ؟ دیکھیے جہاں تک آئیڈینٹیفائنگ آف دوز گروپس واز کنسرنڈ دیٹ واز دا ڈومین آف دا فیڈرل انویسٹیگیشن ایجنسی. دے ہیو ڈن دیٹ. ٹھیک ہے. جہاں تک ڈٹرمننگ آف دا فیکٹس آف دا کیسز انڈیپینڈنٹ آف پولیس ور کنسرنڈ دیٹ ہیز آلسو بین ڈن انڈر دا چیئرمینشپ آف چیف سیکرٹری پنجاب. یہ دو چیزیں بھی ہو گئیں. ناؤ کمز دی ایکشن وچ از ٹو ٹیک پلیس آفٹر دی ایونٹ وچ از ٹو ڈٹرمن جس نے پروپیل کی یہ ساری سچویشن اس کو لا کے تحت سزا ہو. تو obviously cases have been registered in different police stations and people are being arrested on the basis of the level of involvement that they showed in furthering this misinformation. بالکل ٹھیک ہے. being a lead مجھے یہ بتائیے گا ایسی کیا سجیشن دیں گی آپ کہ آئندہ مستقبل میں کوئی بھی ایسی مس ہیپننگ جو ہے وہ اس طرح کا سامنا پولیس کو نہ کرنا پڑے, عوام کو نہ کرنا پڑے, پبلک کو کون سے ایسے ایس او پیز ہیں جن کو اپنانا چاہیے, یا کوئی ایسا لائے عمل جو آپ گورنمنٹ کو چاہیں گی کہ سجیسٹ کیا جائے یا پولیس ڈپارٹمنٹ اس پہ کام کرے تو اس طرح کی مس انفارمیشن کو روکا جا سکتا ہے؟ ہم ہر نیشن میں کچھ خرابیاں ہوتی ہیں, کچھ اچھائیاں ہوتی ہیں. ہمیں ایک بڑی عجیب سی عادت ہے کہ ہمیں شام کی چائے کے اوپر کوئی ایسی بات چاہیے جس کے اوپر ہم بات کر سکیں. سنسنی جس میں ایگزیکٹلی ہمیں کنسپیریسی تھیریز میں مزہ آتا ہے. ہر چیز کنسپیریسی تھیری نہیں ہوتی, کچھ چیزیں سادہ بھی ہوتی ہیں. پلیز ویریفائی کر لیں. آپ کی لائف میں اگر آپ کو ایکسائٹمنٹ چاہیے تو کسی اس طریقے سے ایکسائٹمنٹ لے آئیں کہ وہ ملک کے لیے نقصان دہ نہ ہو, وہ آپ کی سوشل فیبرک کو خراب نہ کرے. اور اگر آپ نے سنسنی خیز زندگی گزارنی ہے تو آپ کوئی اور ایکٹیویٹی کر لیں which gives you a rush as opposed to indulging in conspiracy theories جدھر آپ اپنے ملک کی ساکھ کو خراب کریں. بالکل ٹھیک ہے. آخر میں یہ بتا دیجیے گا, اتنا بیانیہ بننے کے بعد, اتنی ساری انفارمیشن کرنے کے بعد, کیس جب کلوزنگ کے مراحل میں ہوگا, خاتمے کے مراحل میں ہوگا, تو آخری الفاظ کیا ہوں گے کہ یہ کیس کس طرح کا تھا؟ مس انفارمیشن, ٹوٹلی مس انفارمیشن, and it's going to be a case study for years to come. اچھا, یہ لوگ اسے سیکھیں گے, اس سے سیکھیں گے. زبردست. ناظرین, یہ تھا آج کا پروگرام, اور سب سے اہم بات جو اس پروگرام کی اور خاص طور پہ سارے کے سارے معاملے کی ہے وہ صرف اور صرف اتنی ہے کہ کسی بھی تنقید سے پہلے اس کی تصدیق کر لینا سب سے لازم ہے, اور اسی طریقے سے یہ سارا کا سارا معاملہ وائنڈ اپ ہوتا ہے. اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کیجیے گا. اپنے میزبان سید ابرار ابوالحسن کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.